عرض کر رہا تھا کہ میں نے اپنا بچپن ان کے وہ میرے استاذ تھے حفظ، انہوں نے ہی مجھے کرایا، اور ان کے پاس رہا تو مربی بھی تھے، استاذ بھی تھے۔ تو بچپن میں نے دو چیزیں ان کی دیکھی۔ ایک تو یہ کہ وہ شب بیدار آدمی تھے، جلدی سو جاتے تھے اور 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد اٹھ جاتے تھے۔ ہم لوگ سو رہے ہوتے تھے تو کبھی وضو کرنے کے لیے دیکھ رہے ہیں کہ وضو کر رہے ہیں، کبھی قرآن پڑھ رہے ہیں، کبھی مطالعہ کر رہے ہیں، اور 1 آدھ گھنٹہ وہ سب کام کیا، پھر سو گئے، لیٹ گئے، تھوڑی دیر 1 ڈیڑھ گھنٹہ آرام کیا، پھر اٹھ گئے۔ تو رات کو وہ مختلف ٹکڑوں میں بانٹ دیتے تھے، لیکن صبح تک ایسے ہی ہوتا تھا کہ کچھ دیر آرام کریں گے، پھر اٹھیں گے، پھر کچھ کام کریں گے، تھک جائیں گے، پھر سو جائیں گے۔ ایک تو یہ خصوصیت تھی۔ دوسرے نہایت اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے۔ تیسرا وہ زمانہ ہمارا جو ابھی حضرت رحمت اللہ علیہ کے وصال کے بعد اختلاف کے زمانے میں جو حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم جمیعۃ علماء کے صدر ہوتے تھے، اس زمانے میں بھی میں نے ان کو دیکھا قریب سے، اور پھر جب وہ جمیعۃ علماء کے صدر یہ بن گئے تو بہت قریب سے ساتھ رہا، بہت گفتگو، بہت بحث، بہت ساری چیزوں میں زیادہ بحث بھی ہوئی، اور کبھی انہوں نے بحث میں یہ تأثر نہیں ہونے دیا کہ وہ ہمارے استاذ بھی ہیں، بلکہ یہ کہ جب جماعتی معاملے میں، ملی معاملے میں بحث ہو رہی ہوتی تھی تو ہمیں ہر طرح کی بات کرنے کی ہمیشہ آزادی رہی۔ آج مجھے یہ کہنے میں کوئی ذرہ برابر مبالغہ نہیں ہے اس بات میں کہ ان کے قریب سے حب جاہ یا حب مال، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو دیمک کی طرح علم کو کھا جاتی، حب جاہ اور حب مال۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں سے ان کو کوسوں دور رکھا تھا، تصور نہیں تھا، قریب سے چھو کے نہیں گزری۔ وہ ایک مالدار خاندان کے، زمیندار رئیس خاندان کی اولاد تھے، لیکن اگر آپ ان کا کمرہ، ان کا گھر دیکھیں جو دارالعلوم سے ملا ہوا ہے ان کو، جس میں انہوں نے زندگی گزاری، وہ اتنا سادہ ہے جس میں ضروریات کی جتنی چیز ہونی چاہیے اس سے بھی کم ہے، بلکہ کتابیں زیادہ ہیں۔ تو سادگی، سخاوت، مہمان نوازی، تواضع، للہیت، اور ہر چیز کو اللہ کے حوالے کر دینا، جو بزرگوں کی صفات لکھی ہے اللہ کے ولیوں کی، وہ سب ان میں موجود تھے۔ نہایت تقوی والے پاک دامن انسان۔ اللہ تعالیٰ نے جسمانی اور چہرے کے جمال سے بھی ان کو نوازا تھا، تو دل کے جمال سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نواز دیا تھا۔ جماعتی معاملے میں غلط یا صحیح، جس چیز کو انہوں نے صحیح سمجھ لیا اس پہ ڈٹ جاتے تھے، پھر آپ ان کو 1 انچ نہیں ہٹا سکتے۔ تو یہ سب خصوصیات اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی، اور اس نوعیت کا کام ایک طرف درس و تدریس ہے، دوسری طرف مدرسے کا انتظام ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، درس و تدریس والے لوگ عموماً انتظامی صلاحیت نہیں رکھتے، وہ گون آگوں صفات کے حامل تھے۔ مدرسے میں درس بھی دینا، سبق بھی پڑھانا، اور اہتمام کو بھی سنبھالنا، عرصے تک اہتمام کو سنبھالا انہوں نے۔ اہتمام کے بہت سارے کاموں کو جو مولانا مرغوب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کے پاس تھی، اس میں انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ وہ پورے شعبے کو منظم کر دیا۔ پھر اس کے بعد ختم نبوت، اس میں بھی جان ڈال دی۔ اسی طرح سے جمعیت علماء، امارت شریعہ ہند، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمہ جہت صفات کا حامل بنایا تھا۔ پچھلے کچھ سالوں سے
ہمارے جمعیت علماء کرناٹکا کے کچھ ساتھی دینی تعلیمی بورڈ میں دلچسپی لینے لگے، نصاب کی کتابوں کو جو دینی تعلیم کا رسالہ ہے اس کو نئے انداز سے مرتب کرنا اور کام کرنا، تو اس میں بھی پوری دلچسپی لیتے تھے، پورا وقت دیتے تھے۔ تو میں نے چھوٹا سا وقت مجھے حکم فرمایا تھا ہمارے مولانا شمس الدین صاحب نے، تو اس چھوٹے سے وقت میں ان کے محاسن، وہ محاسن جو خدا داد ہیں وہ تو خدا داد ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ محاسن جو انہوں نے اپنے عمل سے، اپنی کوشش سے اپنے اندر پیدا کیے، جو ہم سب لوگوں کے لیے راہ عمل ہو سکتے ہیں، ان میں سے کچھ کا میں نے تذکرہ کیا۔ اللہ تعالی ہمیں، آپ کو، سب لوگوں کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے اور ان کی بال بال مغفرت فرمائے، اعلیٰ درجات سے نوازے، اور ہم سب لوگوں کو ان کے راستے پر، ان کے طریقے پر بے نیاز ہو کر کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح انہوں نے بے نیازی کی زندگی گزاری، ہمیں بھی ایسی زندگی عطا فرمائے، اور جماعت کی، ملت کی زندگی میں جمعیت علماء کو کارآمد جماعت بنائے، بزرگوں کے راستے پہ چلائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔